بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ تراویح کے متعلق ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مساجد ایسی ہے کہ جہاں ائمہ حافظ نہیں ہے اور ہر سال باہر سے کسی کو مسجد کے ذمہ دار بلاتے تھے اور پھر مسجد میں تراویح اس طریقے سے وہ حافظ پڑھاتے تھے، لیکن اس دفعہ اس طریقے سے کسی حافظ کو بلانا ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اولاً کوشش یہ کرے کہ مسجد میں کسی حافظ کا انتظام کرے اور پھر ختم قرآن کے ساتھ وہ تراویح پڑھائے، تاکہ کم سے کم ہماری مساجد ختم قرآن کی سنت سے محروم نہ ہونے پائے۔ اور اگر بالفرض والمحال کوئی حافظ میسر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں الم تری کیف ہی سے تراویح پڑھ لی جائے، تاکہ ہم اس دوسری صورت جو تراویح کی ہے یہ اس سے محروم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس مسئلے کی تائید فتاوی قاسمیہ کے اس جملے سے ہوتی ہے کہ جس میں ہے کہ اگر مسجد کا امام مستقل خود حافظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہی امام کسی کا انتخاب کر لے، لیکن چونکہ یہاں یہ صورت ممکن نہیں، اس لیے اس صورت کو نہ اپناتے ہوئے اگر کوئی دوسرا بدل موجود نہ ہو تو پھر الم تری ہی سے پڑھ لے، یہی جو ہے بہتر ہے۔ اس لیے کہ تراویح پڑھنا یہ تو ایک مستقل سنت ہے اور اس میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن شریف کا پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ لہذا اگر اس مستقل سنت کو ہم اگر نہ اپنا سکتے ہیں تو کم سے کم تراویح پڑھنے کی سنت ہی پر عمل کر لیا جائے۔ چنانچہ اس بات کو، اس عبارت کو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ کی 7ویں جلد 306 صفحے پر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے اور اس میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھنا مستقل سنت ہے۔ لہذا اگر اس سنت پر مستقل قرآن پاک کے پڑھنے والی سنت پر عمل نہ ہو تو پھر پہلی سنت ہی پر عمل کر لیا جائے۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اس طریقے سے شامی وغیرہ کے اندر یہ عبارت ملتی ہے کہ التراویح سنت مؤکدۃ، اس کو جو ہے فتاوی شام کے اندر بھی نقل کیا ہے، دوسری جلد اور 492 صفحہ اور 497 صفحے پر جو زکریا بک ڈپو کی چھپی ہوئی ہے، اور جو کراچی کی چھپی ہوئی اس کی جو ہے پہلی جلد، اس کی پہلی جلد 269 صفحے پر ہے۔ والختم مرتن سنتن، اس کے تحت بھی نقل کیا ہے فتاوی شام کے اندر۔ چنانچہ در مختار باب الوتر والنوافل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پر بھی نقل کیا ہے، جو کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے اس دوسری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فتاوی محمودیہ کی 7ویں جلد 306 اور 307 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔